بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان حضرت یونس علیہ السلام، ایک بالکل منفرد داستان، ایک ایسا واقعہ جو کہ کسی اور قوم کے ساتھ پیش نہ آیا۔ کوشش کریں گے کہ آج اس داستان کو اپنے اختتام تک پہنچائیں۔ اب تک کا خلاصہ کیا ہے؟ یونس علیہ السلام قوم کو ان کے حال پر چھوڑ کر چلے گئے جب بستی والوں نے بات نہیں مانی۔ ادھر یونس علیہ السلام نکلے ہیں، ادھر عذاب کے آثار آنا شروع ہوئے۔ بستی والوں نے استغفار کیا، آثار عذاب ٹل گئے۔ یونس علیہ السلام کہاں پہنچے؟ ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب آپ کشتی میں بیٹھے، سمندر میں طغیانی آ گئی، یوں لگا کشتی ابھی ڈوب جائے گی۔ اسی وقت کشتی والوں نے اس مصیبت سے بچنے کے لیے ایک اسٹریٹجی بنائی کہ بس یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم سب بچ جائیں ورنہ سب مر جائیں گے۔ وہ اسٹریٹجی کیا تھی؟ اس پر ہم نے کل اختتام کیا تھا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ این سمندر کے وسط میں یا پانی میں کسی مقام پر ایک کشتی ہچکولے کھا رہی ہے، اور کشتی والوں نے ایک لاہ عمل بنایا۔ لاہ عمل یہ بنایا کہ بچنے کا صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ کشتی کا بوجھ ہلکا کرنا ہوگا۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ اس کشتی سے کسی ایک کو اتارنا ہوگا ورنہ سب مر جائیں گے۔ اس پر تو اتفاق ہو گیا کہ بات ٹھیک ہے، کم از کم ایک اضافی شخص ہے اس کشتی میں، تو کسی ایک کو اتارنا ہوگا۔ اس پر تو سب نے اتفاق کر لیا، لیکن کسے اتاریں؟ کون مانے گا کہ وہ کشتی سے اترے؟ ظاہر ہے کشتی سے اترنے کا مطلب کیا ہے؟ موت طے پا گیا۔ ایک طریقہ آزماتے ہیں، اس کے بعد یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ کیا آزمایا؟ طریقہ یہ آزمایا کہ اس شخص کے نام ایک قرآن اندازی کی جائے۔ اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں، جس شخص کے نام کا قرآن نکلے گا اسے سمندر میں پھینک دیا جائے، یا وہ خود سمندر میں کود جائے۔ سب اس بات پر راضی ہو گئے۔ وقت کم ہے، کشتی ہچکولے کھا رہی ہے، جلد از جلد یہ عمل انجام دیا گیا، قرآن ڈالا گیا۔ ہر شخص کے دل کی دھڑکن تیز ہے کہ کہیں اس کا نام قرآن اندازی میں نہ نکل آئے۔ دنیا میں کوئی قرآن اندازی ہو رہی ہوتی ہے جس میں کوئی بڑا انعام نکلنے والا ہوتا ہے، تو سب کے دلوں کی دھڑکن تیز ہوتی ہے جو اس قرآن اندازی میں شامل ہوتے ہیں، اور دھڑکن اس لیے تیز ہوتی ہے کہ کاش ہمارا نام نکل آئے تو ہم بڑے نام کے حقدار پا جائیں گے۔ یہاں عین سمندر میں چار طرف پانی ہے، ڈگمگاتی کشتی ہے، قرآن اندازی ہو رہی ہے، ہر شخص کے دل کی دھڑکن بے قابو ہے کہ کہیں اس کا نام نہ نکل آئے۔ یہاں تک کہ اب قرآن کھولے جانے کا لمحہ آ گیا، قرآن کھولا جا رہا ہے، دلوں کی دھڑکنیں مزید تیز ہوتی جا رہی ہیں۔ قرآن کھولا گیا، نام کس کا نکلا؟ یونس علیہ السلام۔ اللہ اکبر! اب کیا ہو سکتا تھا؟ جو اصول طے پایا تھا، یونس علیہ السلام تیار تھے کہ جو اصول طے ہوا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ آپ کشتی سے چھلانگ لگانے کو تیار تھے۔ آپ یہ عمل انجام دینے لگے تھے کہ اچانک دیگر مسافر بول اٹھے، نہیں نہیں، ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان تمام مسافروں نے آپ کی جبین مبارک سے ظاہر ہوتا ہوا نور نبوت دیکھا تھا، سب نے آپ کی شان و جلالت دیکھی تھی۔ سب نے کہا ارے نہیں۔ تو خیر کیا ہوا؟ سب نے آپ کو روک لیا۔ اب کیا کیا جائے؟ کشتی ڈوب جائے گی، دوبارہ قرآن کرو۔ دوبارہ یہ عمل دہرایا گیا، دوبارہ قرآن کھولا گیا۔ اب کی دفعہ کس کا نام نکلا؟ یونس علیہ السلام۔ آپ تیار ہیں؟ کہا نہیں نہیں، ایک بار اور قرآن ڈالا جائے گا۔ ہم نہیں چاہتے کہ یہ شخص اس طریقے سے چھلانگ لگانے پر مجبور کیا جائے۔ چھلانگ لگائے، وہ تو تیار تھے، ہم نہیں چاہتے کہ یہ کام کریں۔ تیسری بار قرآن ڈالا گیا، اب پھر سب کی نظریں مرکوز ہیں۔ ایک بار پھر قرآن کھولا گیا، اب کس کا نام آیا؟ یونس علیہ السلام۔ پھر آپ کا نام نکلا۔ تیسری بار بھی آپ کا اسم مبارک نکلا۔ اب آپ بھانپ گئے تھے یونس علیہ السلام کہ اس میں کوئی راز پوشیدہ ہے۔ یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں ہو رہا کہ سمندر میں کشتی ہے، مسافر ہیں، کشتی ہچکولے کھا رہی ہے، قرآن ہو رہا ہے، پہلی بار میرا نام، دوسری بار میرا نام، تیسری بار میرا نام۔ کچھ راز پوشیدہ ہے، اللہ کی یہی مرضی ہے۔ اللہ کے نبی نے کشتی سے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔
اب سمندر کی تند و تیز موجیں ہیں جن کے حوالے کر دیا اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو. اب اللہ کا نبی یونس علیہ السلام کشتی سے سمندر میں آ گئے. لیکن اب کیا ہوا؟ اب جو اگلا کام ہوا وہ پچھلے کام سے زیادہ حیرت انگیز تھا. کیا ہوا؟ خداوند کریم نے عین اسی وقت اسی مقام پر ایک بڑی مچھلی، ممکن ہے آج کل کے حساب سے ویل مچھلی ہو، بھیج دی. اور رب تعالیٰ کی طرف سے اس مچھلی کو حکم ہوا. کیا حکم ہوا؟ نگل لے یونس علیہ السلام کو، اپنے پیٹ میں چھپا لے اسے. اللہ کا حکم تھا، لیکن اللہ کا حکم ساتھ ہی کچھ اور بھی تھا. سنیے اللہ تعالیٰ کا حکم کیا تھا. مچھلی کو حکم دیا نگل لے یونس علیہ السلام کو، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا حکم یہ بھی تھا کہ مچھلی یہ کام اس طرح کرنا کہ یوسف علیہ السلام کا گوشت نہ کھانا، ان کی کوئی ہڈی نہ ٹوٹے. کن فیکون، وہ کہ جس کے کن سے کائنات خلق ہو گئی، تو ظاہر یہ کام ہو گیا. اب عین سمندر میں آپ سوچئے اللہ کا نبی مچھلی کے پیٹ میں ہے. اللہ اکبر. ہمیں تفاسیر سے قرآن کریم سے پتا چلا، ورنہ کیسے معلوم ہوتا کہ ہر کسی کو یہ جاننے کا تجسس ہوگا نا. یہ منظر تو بہت لوگوں نے دیکھا اب سے پہلے کا. اب اللہ کا نبی ہے، سمندر ہے، مچھلی ہے، اس کے پیٹ میں اللہ کا نبی ہے. وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ سب کو جاننے کا تجسس ہوگا نا کہ وہاں کی داستان کیا ہوگی. سنیے، چونکہ بتایا ہے قرآن کریم میں، بتایا ہے تفاسیر میں، اللہ کا نبی مچھلی کے پیٹ میں ہے. اللہ کا نبی اس عالم میں اپنے رب سے کہنے لگا، یا رب، سبحان اللہ، یا رب، میں نے ایسی جگہ کو تیرے لیے عبادت گاہ بنا لیا ہے کہ اس طرح کے مقام پر کسی نے آج تک تیری عبادت نہیں کی. اللہ کا نبی اللہ کی حمد کرنے لگا. مچھلی آپ کو لے کر گہرے سمندروں میں گھومنے لگی. ہائے ہائے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے مچھلیوں کو رحمان کی تسبیح کرتے ہوئے سنا، کنکریوں سے اللہ کی تسبیح سنی. مختلف روایات میں مختلف دن آتے ہیں، اللہ جانے کیا منظر ہوگا. بعض روایات کے مطابق آپ نے 3 دن گزارے اس طرح مچھلی کے پیٹ میں، بعض روایات کے مطابق آپ نے 40 دن گزارے اس طرح مچھلی کے پیٹ میں. آپ اللہ کی تسبیح کرتے رہے. ایک آیت کا ترجمہ ہے، اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، اس وقت یونس علیہ السلام اگر تسبیح نہ کرتے، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روز محشر تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا. یہ آیت کا ترجمہ عرض کیا میں نے. تو اب ایک مچھلی کا پیٹ، دوسرا سمندر کی گہرائی، تیسرا اندھیری رات. چونکہ میں نے بعض جگہوں پر علماء سے یہ بھی سنا کہ یہ رات کا وقت ہو گیا تھا. تو یعنی کہ آپ منظر سوچئے کہ سمندر کا اپنا اندھیرا، مطلب ظاہر ہے سمندر کے اندر کوئی انسان ہوگا تو اس انداز سے سورج کی روشنی نہیں پہنچے گی وہاں. سمندر کا اپنا اندھیرا، مچھلی کا پیٹ، اور رات کا وقت بھی تھا. اس اندھیری رات میں ایک روشنی کی کرن نظر آئی. یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کی رحمت، یہ اللہ کی رحمت کے خیال کا نور تھا، یہ بندہ نوازی کے خیال کا نور تھا. بس یہ موقع تھا کہ آپ نے زبان حال سے فرمایا. اور آپ یہ سنیے، اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نواز دیا. اب یہ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ سنیے. آیت آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور ابھی وہ آیت بھی آپ سنیں گے کہ جو آیت آپ سب نے سنی ہوئی ہے. ویسے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جانیے گا کہ یہ آیت کا اصل بیک گراؤنڈ کیا ہے. یہ آیت کب کس نے پڑھی تھی؟ جو آیت آپ سب نے سنی ہوئی ہے. جب وہ آیت چلائی جائے گی تو آپ سب کو یاد آ جائے گا کہ وہ سب نے سنی ہوئی ہے. لیکن اس آیت کا بیک گراؤنڈ یہ ہے. بہرحال اس سے پہلے یہ سنیے اس آیت کا ترجمہ. اور مچھلی والے، یونس علیہ السلام، مچھلی والے کو بھی ہم نے نواز دیا. یاد کرو جب وہ بگڑ کر چلا گیا. یہاں بگڑنے سے کیا مراد ہے آگے عرض کریں گے. جب یعنی قوم کو چھوڑ دیا نا، قوم اپنے ہاتھ میں چھوڑ دیا. یاد کرو جب وہ بگڑ کر چلا گیا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے، آخر کو اس نے تاریکیوں میں پکارا. آخر کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.
آیہ کریمہ آپ نے، میں نے، سب نے سنی ہے، لیکن یہ اس کا بیک، اب آپ سوچئے میں اور آپ تو اس عالم میں آیہ کریمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ جانے وہ کیا منظر ہوگا جب اللہ کے نبی نے سمندر کی گہرائی میں، سمندر کے اندھیرے میں، مچھلی کے پیٹ کے اندر یہ کہا ہوگا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں ہے کوئی خدا مگر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا۔ اللہ کا نبی اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، اللہ کا نبی سمندر میں خداوند تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے، حالانکہ بڑا عجب عالم ہے، یعنی ظاہر ہے یہ منظر بڑا بظاہر تو بڑا خوفناک منظر ہے نا، لیکن اللہ کا نبی اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ کہا وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جو میں نے ترجمہ پڑھا اس کی عربی ہے وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، ندا دی ظلمات میں، آواز دی تاریکیوں میں، کیا کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے اس کا ترجمہ سن لیا، اب آیت آگے بڑھتی ہے اور اسی آیت کے ترجمے سے پتہ چلتا ہے کہ داستان میں آگے کیا ہوا۔ اس کی آگے آیت ہی بڑھتی ہے وَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یعنی کیا، یعنی کہ آگے کیا ہوا، جو کہ اس آیت کا ترجمہ ہے وہ کیا ہے، کلرز کریں گے انشاءاللہ۔